بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرا نام اسرا صلاح الدین ہے۔ سوشل میڈیا پر سب مجھے پاک صلاح کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہماری نعت ٹریننگ کورس کی آج پہلی کلاس ہے۔ اس کلاس کو مینیج کرنے میں کئی ماہ لگ گئے اور کئی دن رات ایک کر کے جو چیزیں اس کورس کے لیے ضروری تھی وہ سب میں نے ارینج کی۔ اس کی ٹائپنگ سے لے کر اس کی ڈیزائننگ، اس کے پوسٹر وغیرہ اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں دن رات لگا، تب جا کر آپ کے لیے یہ کورس تیار کیا گیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس کورس میں بھرپور اپنا وقت دے کر اسے سیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج آپ کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم جانیں گے کہ حمد کیا ہے، حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کیا ہے، استغاثہ کیا ہے، استائی کیا ہے اور انترا ہم کسے کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سب پڑھیں گے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سب پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اچھا، یہ سب پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ایک نعت خواں کا جو اخلاق ہے، اس کا جو کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک نعت خواں کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر جو ہمیں سننے والے ہیں، جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، وہ یہ کہیں کہ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں حمد باری تعالیٰ۔ حمد کے معنی جو ہیں تعریف کے ہیں۔ حمد اللہ رب العزت کی تعریف کو کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد جو ہے اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ کے بنائی ہوئی کائنات کا ذکر کرنا، اس کی شان و شوکت کا ذکر کرنا، اس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرنا، یہ سب حمد کہلاتا ہے۔ اچھا، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم سے حمد کے لیے کہا جاتا ہے یا نعت کا کہا جاتا ہے، تو ہم نعت کی جگہ حمد پڑھ دیتے ہیں اور حمد کی جگہ نعت پڑھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس فرق کو جاننا ہوگا کہ حمد کیا ہے اور نعت کیا ہے۔ اچھا، حمد اور میں کیا کیا کلام پڑھے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے مینشن ہے یہ سب۔ حمد کے بعد اب آ جاتی ہے نعت۔ نعت کیا ہے؟ نعت کے معنی بھی تعریف ہی ہے، لیکن نعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا، ان کے حسن و جمال کے تذکرے کرنا، ان کی سیرت و صورت کے بارے میں ذکر کرنا، ان کے میلاد کا، ان کی معراج کا ذکر کرنا، یہ سب نعت کہلاتا ہے۔ اچھا، نعت میں جو ہے وہ کس طرح کے کلام پڑھے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے سب مینشن ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نعت میں کیا کلام پڑھے جاتے ہیں۔ کے بعد پھر آ جاتی ہے منقبت۔ منقبت جو ہے وہ صحابہ کرام، اہل بیت یا جو ہے اولیاء کرام کا تذکرہ، یا جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے تذکرے، ان کے جو کلام ہوتے ہیں وہ سب منقبت کہلاتے ہیں۔ منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری، ہنر یا بڑائی کے ہیں۔ منقبت کی جمع مناقب ہے۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ اچھا، یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ جو آپ سے پیچھے کہی گئی ہے
اب یہاں پر وہ سب کلام آ گئے ہیں جو منقبت کہلاتے ہیں۔ لفظ استغاثہ کی لغوی تحقیق۔ لفظ استغاثہ کا مادہ اشتقاق غین واو سا یعنی غوث ہے، جس کا معنی مدد کے ہیں۔ اسی سے استغاثہ بنا ہے، جس کا مطلب کہ کسی سے مدد طلب کرنا۔ اچھا، اب یہ جو ہے استغاثہ، اس کا جو استعمال ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا تھا، اس میں آیت بھی مینشن ہے۔ اچھا، استغاثہ ایسے کلمات ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو کسی کو مدد کے لیے پکارنا، کسی سے مدد طلب کرنا، یہ سب استغاثہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر سارے استغاثہ میں جو کلام شامل ہوتے ہیں وہ سب یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں۔ استغاثہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ استغاثہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، منقبت کیا ہے۔ تو آپ کو امید ہے کہ یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں جو ڈفرینس ہے کہ حمد کیا ہوتی ہے، نعت کیا ہوتی ہے، اور منقبت یا استغاثہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے کہ استائی کیا ہے۔ تو جو بھی کلام ہو، جو بھی نعت، حمد، منقبت یا استغاثہ، جو بھی کچھ ہو کلام، اس کے جو پہلے شعر دو اسٹارٹ کے جو پہلی دو لائن کے شعر ہوتے ہیں وہ استائی کہلاتے ہیں۔ اچھا، استائی کا شعر جب بھی ہم پڑھیں گے تو وہ اپنی جو نارمل آواز ہے، جس طرح میں بات کر رہی ہوں، اس طرح جو ہماری آواز ہوتی ہے، اسی لیول پہ ہم رہ کر ہم کلام کا آغاز کریں گے۔ اکثر یہ کر دیتے ہیں کہ جو شروع کے شعر ہوتے ہیں، جو شروع کی جو دو لائنیں ہوتی ہیں وہ اونچے سر سے شروع کر دیتے ہیں، تو جس وجہ سے پھر آواز جو ہے وہ پھر جب ہم اس کے بعد والے جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو پھر ہماری آواز ساتھ نہیں دیتی۔ استائی کے بعد پھر آ جاتا ہے انترا۔ اچھا، اب انترا کیا ہے؟ انترا جو ہے وہ استائی کے بعد جو جتنے بھی شعر ہیں کلام کے، حمد ہو یا نعت ہو یا منقبت، استائی کے بعد جتنے بھی شعر ہیں وہ سب انترے کہلائیں گے، اور انترے جو ہیں وہ تھوڑی سی آواز بلند کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو آج کی کلاس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور جن کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ مجھے بتائیں کہ ان کو کلاس کیسی لگی ہے۔ آخر میں ایک آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ نعت جو ہے وہ ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سر میں شدید درد تھا، تو پھر میں نے نعتیں پڑھنا شروع کر دی نا۔ جیسے ہی میں نے نعتیں پڑھنا شروع کر دی تو تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میرے سر کا جو درد ہے وہ غائب ہو گیا تھا۔ تو آپ سب سے بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، تو آپ نعتیں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ سب کو آج کی یہ کلاس پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔